بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا اور اب کی بار المومنین ہار گئیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ کم عمر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اس لیے کم سنی کا شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دل جوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا۔ جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیں، اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور وہ دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز اسی طرح اونچی ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرأت اتنی بڑھ گئی۔ وہاں سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سہم کر بیٹھ گئیں۔ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی آزما حل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا پڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح میں پیار و محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف 9 سال کی تھیں۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی والدہ حضرت رومان رضی اللہ عنہا نے ان کو بلاوا بھیجا۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی لاابالی کی نئی عمر اور شریک حیات وہ جن کے کندھوں پہ پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم عمر ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج معیار فقر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثال زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نئی دلہن کے پاس کم سن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتی، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے ساختہ جواب پر مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو لے کر میں پھر حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔